بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الطہارت یعنی پاکیزگی کا بیان کی فصل اول جو کہ شروع ہوتی ہے حدیث مبارکہ نمبر 261 سے اور اختتام پذیر ہوتی ہے 278 پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا بھر دیتا ہے اعمال کی ترازو کو، اور سبحان اللہ والحمدللہ بھر دیتے ہیں آسمانوں اور زمین کے درمیان کو، اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے لیے یا تیرے اوپر دلیل ہے۔ ہر شخص جب صبح کرتا ہے یعنی صبح سو کر اٹھتا ہے تو اپنی جان کو اپنے کاموں میں بیچتا لگاتا ہے، پس آرزو کرتا ہے اپنے کام میں کامیاب ہو کر اپنی جان کو، یا ہلاک کرتا ہے ناکام ہو کر۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا نہ بتلاؤں میں تم کو وہ چیز جو تمہارے گناہوں کو دور کر دے اور جنت میں تمہارے درجات کو بڑھائے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پورا کرنا وضو کا، بیماری یا تکلیف کی حالت میں کثرت سے قدموں کا رکھنا، جانا طرف مسجد کے، اور ایک نماز کے بعد انتظار کرنا دوسری نماز کا۔ پس یہ ہے رباح مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ ہے رباط کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، اور ترمذی میں 3 مرتبہ۔ رواہ مسلم ترمذی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے اس کے تمام گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی۔ رواہ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی مسلمان یا مومن بندہ وضو کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے منہ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ جن کو آنکھوں نے کیا تھا دھل جاتے اور خارج ہو جاتے ہیں، یا اس پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر جب دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے وہ تمام گناہ جن کو انہوں نے کیا تھا پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ دونوں پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے وہ تمام گناہ جن کی طرف وہ چلے تھے پانی یا اس کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں ہے کوئی مسلمان شخص کہ جب نماز کا وقت آئے پس وہ اچھی طرح کرے وضو اور کرے خشوع اور رکوع، مگر یہ کہ اس کا یہ عمل اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔
جب تک کہ وہ گناہ کبیرہ نہ کرے، اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وضو کیا، پس 3 بار اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر 3 مرتبہ سیدھا ہاتھ کوہنی تک دھویا، پھر الٹا ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر پر مسح کیا، پھر 3 مرتبہ سیدھے پاؤں کو دھویا، پھر 3 مرتبہ الٹے پاؤں کو دھویا، اور پھر کہا، عثمان نے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے جس طرح اب میں نے وضو کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو کی مانند وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز کے اندر اپنے دل سے باتیں نہ کرے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش جاتے ہیں۔ رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، دل اور منہ سے متوجہ ہو کر، یعنی ظاہر و باطن کو یکسو کر کے، تو اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے جنت۔ رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص جو وضو کرے اور اس کی خوبیوں کو انتہا پر پہنچا دے، یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ اور پورا وضو کرے اور پھر کہے، گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ خدائے واحد کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ خدائے واحد کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں، مگر یہ کہ کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے 8 دروازے جنت کے، جس دروازے میں سے اس کا جی چاہے جنت میں داخل ہو۔ رواہ مسلم۔ حمیدی جامع الاصول، نووی، ترمذی، اور ترمذی نے یہ الفاظ زیادہ لکھے ہیں، اللہم اجعلنی یعنی اے اللہ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور پاکیزگی کرنے والوں میں شامل کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کو قیامت کے دن غراجلین یعنی روشن پیشانی اور سفید اعضاء والے کی صفت سے پکارا جائے گا، اور یہ روشنی و سفیدی وضو کی وجہ سے ہوگی۔ بس تم میں سے جس شخص کے لیے یہ ممکن ہو کہ اپنی پیشانی کی روشنی کو بڑھائے، بس چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہنچے گی جنت میں مومن کو زینت یا زیور جہاں تک پہنچے گا وضو کا پانی۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ۔ کتاب الطہارت، فصل 2۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سیدھے رہو اور ہرگز طاقت نہ رکھ سکو گے سیدھے رہنے کی، اور جانو کہ تمہارے اعمال میں بہترین چیز نماز ہے، اور نہیں حفاظت کرتا وضو کی مگر مومن و مالک۔ احمد ابن ماجہ اور دارمی نے اس کو روایت کرتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص وضو کرے، وضو پر لکھی جاتی ہے اس کے لیے 10 نیکیاں۔ رواہ ترمذی۔ الحمدللہ۔ مشکات المصابیح کتاب الطہارت، فصل صوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو۔ رواہ احمد۔ حضرت شعیب بن ابی روح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھی اور اس کے اندر سورہ روم کو پڑھا، بس آپ کے تشابہ ہوا۔ پھر جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح وضو نہیں کرتے، اور اس وجہ سے ہم پر اشتباہ ڈالتے ہیں قرآن میں۔ رواہ نسائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ روایت کی قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص نے چنانچہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا ان باتوں کو جو آگے مذکور ہیں میرے ہاتھ پر، چنانچہ فرمایا تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا آدھی ترازو کو بھرنا ہے، اور الحمدللہ پوری ترازو کو بھر دیتا ہے، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھر دیتی ہے اس چیز کو جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ رواہ ترمذی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ الصنعاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مومن بندہ وضو کا ارادہ کرتا ہے، پس کرتا ہے کلی کو خارج ہو جاتے ہیں گناہ اس کے منہ کے، اور جب ناک جھاڑتا ہے تو نکل جاتے ہیں گناہ ناک کے، اور جب منہ دھوتا ہے تو نکل جاتے ہیں گناہ چہرہ اور آنکھوں کے، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے کے گناہ بھی خارج ہو جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو دونوں ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے گناہ بھی، اور جب پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی۔ پھر وہ چلتا ہے مسجد کی طرف، اور اس کی نماز اس کے اعمال میں زیادتی ہے۔ رواہ مالک نسائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، پس فرمایا آپ نے سلامتی ہو تم پر، اے قوم مومنین کی جماعت، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، اور تمنا رکھتا ہوں میں اس کی کہ دیکھیں ہم اپنے بھائیوں کو۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے دوست ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ قیامت میں ان لوگوں کو کیوں کر پہنچیں گے جو ابھی تک آپ کی امت میں نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا، مجھ کو بتلاؤ کہ اگر ایک شخص کے پاس
سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کے گھوڑے ہوں اور وہ نہایت سیاہ گھوڑوں کے اندر ملے ہوئے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو شناخت نہ کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ قیامت میں وضو کے اثر سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کے آئیں گے اور میں حوض کوثر پر ان کا میرا سامنا ہوگا۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کو سجدہ کی اجازت دی جائے گی، اور پھر پہلا شخص میں ہوں گا ان لوگوں میں جن کو سجدہ سے سر اٹھانے کا حکم دیا جائے گا۔ پس دیکھوں گا میں اپنے آگے انبو خلق اور پہچان لوں گا ان میں سے اپنی امت کو، پھر دیکھوں گا اپنے پیچھے اسی قسم کا انبوا اور پہچان لوں گا دوسری امتوں سے اپنی امت کو، پھر دیکھوں گا اپنی دائیں جانب اور بائیں طرف اس کی مانند اور پہچان لوں گا اپنی امت کو۔ پس کہا ایک شخص نے یا رسول اللہ، ان امتوں کے درمیان آپ کیوں کر اپنی امت کو پہچانیں گے، خصوصاً نوح علیہ السلام کی امت سے اپنی امت تک کے انبوء میں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے اثر سے روشن پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کے ہوں گے، اور سوائے اس کے اور کوئی امت ایسی نہ ہوگی، اور ان کو اس طرح پہچان لوں گا کہ ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھوں میں ہوگا، اور اس طرح شناخت کروں گا کہ ان کی خردسال اولاد ان کے آگے دوڑتی ہوگی۔ رواہ احمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رواہ احمد او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم بیان کریں گے مشکوٰۃ المصابیح کا باب ما یعجب الوضوء، یعنی وضو کو واجب کرنے والی چیزوں کا بیان، انشاءاللہ الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔